بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اس مہینے میں واقعہ کربلا رونما ہوا اور اس موضوع پر بات اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ میں ان ہستیوں پہ زبان درازی کرتے ہیں جو اگر نہ ہوتے تو شاید ہم مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے. تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے ذاکر اپنی مجلسوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر میں ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعہ کے ساتھ کسی قسم کا کردار ان کا اس واقعہ کے ساتھ موجود نہیں، بلکہ یہ ہستیاں اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی سال پہلے بلکہ نصف صدی پہلے فوت ہو چکے تھے، اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے. ان ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے اور ان ہستیوں پہ زبان درازی کی جاتی ہے.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے سے 40 سال برس قبل فوت ہو چکے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال برس اس واقعے سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے ذکر میں ان ہستیوں پہ کیوں بات کی جاتی ہے؟ اور ہمیں کربلا کے واقعے کا صحیح علم بھی نہیں، اور ان پڑھ ملا جو ذاکرین کے قصص سن کے ویسے ہی قصص بیان کرتے ہیں جیسے وہ بیان کرتے تھے، انہیں حق کہتے ہوئے، حق بیان کرتے ہوئے ان کی زبانوں پہ لڑکڑاہٹ ہوتی ہے اور دماغوں میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور وہی بات کرتے ہیں جو ذاکر اپنی مجلسوں میں کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی اس واقعے کا صحیح علم نہیں ہے کہ واقعہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ آج سنتے ہیں واقعہ کربلا کی حقیقت کیا تھی، اور وہی بات کہیں گے جو تاریخ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور جب ان کی وفات کی خبر حضرت حسین کو ملی، اور حضرت حسین یہ وہ معاویہ ہیں جن کی بیعت حضرت حسین نے خود کی ہوئی تھی، بلکہ حضرت حسن نے بھی کی تھی۔ جب شرائط رکھی کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کے سامنے کچھ شرائط رکھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شرائط کو تسلیم کیا، اور پھر حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کی مسجد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں اپنے باپ کا ممبر رکھوایا، اور اس ممبر پر امیر محترم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، اور خود بیعت کی کہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، تمہاری کتابوں میں موجود ہے، حیات القلوب ملا علی باقر مجلسی کی کتاب، یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی بات کرتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، یہ بات تمہاری ہی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کی، اور اپنے بھائی حضرت حسین کو دیکھا اور کہا قم وبایع، اے حسین تیرے بھائی حسن نے معاویہ کی بیعت کی ہے، کھڑے ہو اور تم بھی معاویہ کی بیعت کرو، تم بھی معاویہ کی بیعت کرو۔ حضرت حسین نے بھی بیعت کی، اور حضرت حسین کے لشکر کا کمانڈر قیس ابن سعد جو حضرت حسین کے ساتھ موجود تھا، اب حضرت حسین اپنے کمانڈر کو دیکھا، کہا قیس قم وبایع فإنہ امامی، تم میری طرف کیا دیکھ رہے ہو، قم وبایع، کھڑے ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرو، فإنہ امامی، بے شک وہ میرا امام ہے۔ یہ بات میری نہیں، یہ بات تمہاری کتابوں کی ہے۔
حضرت حسین نے بھی حضرت معاویہ کو اپنا امام بنایا اور حضرت حسن نے بھی. اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا علم ہوا اور یزید کی خلافت کا سنا، یزید کی خلافت کا، اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے. یار کہتے ہیں کہ بڑا ہی ظلم ہوا، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنا، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنا. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر میں اہل حدیث کا فرزند یہ بات کہوں، اگر ہم اہل حدیث یہ بات کریں کہ باپ کے بعد بیٹا خلافت کا وارث نہیں ہوتا، باپ کا بعد بیٹا امامت کا وارث نہیں ہوتا، تو بعد میں وزن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ بات موجود ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہوتا، باپ کے بعد بیٹا امامت کا وارث نہیں ہوتا. ہم یہ بات کہیں تو سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ جب کائنات کے لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری لمحات کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب ابو لؤلؤ المجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر وار کیے اور آخری لمحات ہے، آخری لمحات، امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام نے کہا، اے عمر، اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا خلیفہ بنا جاؤ، اپنے بعد اپنے بیٹے کو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی ہے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگیں لڑی، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نمازیں پڑھی، اس کو اپنے بعد خلیفہ بنا لو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی جواب تھا جو آج اہل حدیثوں کا جواب ہے. کہا، مجھے شرم آتی ہے کل قیامت کے دن اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا، اے عمر، امت کی دھوڑ کس کے ہاتھ میں رکھ کے آئے ہو، تو جواب میں یہ نہ سنوں کہ اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ چھوڑ کے آیا تھا. اگر ہم یہ بات کہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہوتا، باپ کے بعد بیٹا امامت کا وارث نہیں ہوتا، تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن تمہیں کہاں سے یہ حق حاصل ہے کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرو؟ تمہاری مذہب کی باتیں، بلکہ تمہارا مذہب چلتا ہی نسلوں پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا وارث، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پرپوتا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا. تمہارے اس بات کے اعتراض کا کیسے حق حاصل ہے کہ تم حضرت امیر معاویہ پہ یہ اعتراض کرو کہ اس نے اپنے بعد یزید کو مسلط کیا، اپنے بعد حضرت یزید کو خلیفہ بنایا؟ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے. اور بات چلی ہے تو پھر سن لیجئے. اگر حضرت امیر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے قبل حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. یہ عجیب بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بستی میں ہو تو ثواب، ہماری بستی میں ہو تو گناہ. تمہاری بستی میں ہو تو ثواب، ہماری بستی میں ہو تو گناہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے بیٹے حسن کو خلیفہ بنایا تھا.
اگر حضرت امیر معاویہ نے یہ غلطی کی تو حضرت علی نے بھی غلطی کی. یہ بات تمہیں یہاں کیسے حاصل ہے؟ اس اعتراض کا حق تمہیں حق حاصل نہیں. جب سن 60 ہجری میں یزید خلیفہ بنا تو تمام شہروں کے گورنروں کو یہ مراسلہ بھیجا گیا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے اور ہر شہر کے لوگوں سے بیعت لی جائے. اور یہ مراسلہ مدینہ میں بھی آ پہنچا اور مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے، اور کچھ روایت میں ہے کہ ابن زبیر بھی موجود تھے. جب یہ مراسلہ آیا، مدینہ کے گورنر نے ان صحابہ کو بلایا تاکہ ان سے بیعت لی جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مہلت مانگی، کہا مجھے مہلت دو، میں کچھ سوچ کے بتاؤں گا. گورنر نے کہا مہلت نہیں دی جا سکتی ہے. کہا 1 رات کی مہلت دے دو. 1 رات کی مہلت دے دی گئی. اب صبح کو رات کی تاریکی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور مکہ کی طرف روانہ ہونے کے بعد جب کوفیوں کو یہ خبر ملی کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی اور مکہ چلے گئے ہیں، اور یہ کوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی پارٹی تھی. سیاسی پارٹی کا نام اس لیے لیا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلاف نہیں تھا. مذہبی اختلاف نہیں تھا. ایک پارٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور ایک پارٹی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. اور یہ پارٹی کوفہ کے کوفی تھے. جب انہیں یہ خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مکہ کی طرف چلے گئے ہیں، ان کو خطوط لکھے، اور اتنے خطوط لکھے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 18,000 خط ان کو ملے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ نکلنے کا ارادہ کیا تو ان کو مشورہ دیا گیا، اے حسین خود نہ جاؤ، اپنے جانے سے پہلے اپنا سفیر بھیجو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا، اور یہ مسلم، یہ بھی ایک نوجوان، جب یہ کوفہ پہنچا اور کوفیوں کے جذبات دیکھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، اے حسین فصل تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار ہے، آ جاؤ، فصل تیار ہو چکی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کا آغاز کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ خبر پہنچی، وہ حضرت حسین سے ملاقات کے لیے آ گئے اور کہنے لگے، اے حسین، جو لوگ اور جو کوفی تیرے باپ کے وفادار نہیں ہیں وہ تیرے وفادار بھی نہیں ہو سکتے. جو تیرے باپ کے وفادار نہیں ہیں وہ تیرے وفادار بھی نہیں ہو سکتے. کہا چچا مجھے جانے دو، میں نے ارادہ کر لیا ہے. ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے، کہا بھتیجے میں تیری داڑھی کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں تیری داڑھی کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چچا جو قدم بڑھ چکے ہیں وہ واپس لوٹ کے آ سکتے نہیں ہیں، مجھے جانے دو.
حضرت حسین نے سفر کا آغاز کیا اور وہاں کوفہ میں یزید کو خبر پہنچی کہ کوفہ کے صوبے میں حالات خراب ہے. وہاں کے گورنر کو تبدیل کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ 18 لوگوں کو بھیجا، 18 لوگوں. اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں 32,000 لوگوں نے بیعت کی، 32,000 لوگوں نے موت کی بیعت کی کہ ہم حضرت حسین کی بیعت کریں گے. اور یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کتنے لوگ بھیجے؟ 18 لوگ، صرف 18. اور جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ سفر میں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے تھے، جس طرح آج پنجابی لوگ اپنی پگڑی سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. عرب کا بھی یہ رواج تھا کہ وہ سفر میں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، لوگوں نے دیکھا اور یہ سوچا کہ حضرت حسین آ چکے ہیں. حضرت حسین کے استقبال کے لیے نکلے اور یہ کہنے لگے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، تجھ پہ سلامتی ہو. انہیں کیا معلوم تھا کہ اس چادر کے اندر کون ہے؟ اب یہ گورنر اپنے گورنر ہائے پہنچا اور اپنے چہرے سے یہ نقاب اتارا. مسلم ابن عقیل حضرت حسین کا سن کے وہ بھی پہنچ گئے. جب اس نے اپنے چہرے سے یہ نقاب اتارا تو مسلم ابن عقیل دیکھ کے حیران ہو گئے. کہا یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے. اب بات دیکھیے ہوا کیا. عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ 18 لوگ ہیں. اب عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں کو دیکھا جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہیں، 32,000 لوگ، 32,000، اور ایک ہی دھمکی دی اور کہنے لگا کبریائی کی قسم ہے، اگر تم یہاں سے لوٹتے نہیں ہو تو میں تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دوں گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا. ایک ہی بات سنی، ایک ہی بات، ایک ہی دھمکی. ایک ہی دھمکی سننے کے بعد مسلم ابن عقیل نے پیچھے دیکھا، 32,000 میں سے 3200 لوگ رہ گئے تھے. یہ ایسے کوفہ کے بے وفا لوگ، یہ ایسے کوفہ کے بے وفا لوگ، 32,000 میں سے 3200 لوگ رہ گئے. اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 18. اور وہاں کی فوج آج کی فوج نہیں تھی کہ فوج کے پاس ٹینک ہو، گنے ہو. وہاں کے لوگوں کے پاس بھی تلوار اور فوجیوں کے پاس بھی تلوار. اب جب عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکی دی تو سب کوفی حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے. مسلم ابن عقیل آخر میں آخری رہ گئے، اکیلے رہ کے کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. ایک دروازے پہ دستخط دی، دروازہ کھولا گیا، دیکھا کہ مسلم ابن عقیل ہیں، دروازہ بند کر دیا گیا. دوسرے دروازے پہ دستخط دی، دیکھا مسلم ابن عقیل ہے، دروازہ بند کر دیا گیا. ایک دروازے پہ رات بھر گھومتے رہے، کہیں ٹھکانہ نہیں ملا چھپنے کے لیے. اور جب ایک دروازے پہ جا کے گرے، چیخ کی آواز اس گھر والوں نے سنی تو ایک بڑھیا عورت اس گھر سے نکلی ہے. ایک بڑھیا عورت اس گھر سے نکلی اور دیکھا کہ مسلم ابن عقیل گر چکے ہیں. گھر میں لے کے آئی. بیٹے نے آواز سنی کہ گھر میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں. فرمایا اماں جان گھر میں کون ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے بیٹا، کوئی نہیں ہے. کہا مجھے آوازیں آ رہی ہیں. کہا تیرا وہم ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے. مسلم ابن عقیل کو پانی پلایا
آپ کے خون کو صاف کیا، زخموں کو صاف کیا، بیٹا اچانک سے نیچے آ گیا۔ دیکھا مسلم ابن عقیل ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی اے بیٹا، یہ مسلم ابن عقیل وہی ہے کہ کل جس کی ہاتھ پہ تم 32,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، آج تم نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ بیٹے نے کہا اے اماں جان، میری تو خوش قسمتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے نواسے کا ایک مراسل آیا ہے، یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ کہا میں وضو کرتا ہوں، نفل ادا کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کا نواسا، اس کا مراسل ہمارے گھر میں آیا ہے۔ اسی بہانے سے یہ بندہ اور یہ بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس پہنچا اور کہنے لگا اے عبید اللہ، میں نے تمہارا شکاری اپنے گھر میں تیار رکھا ہے، آؤ اس کو لے جاؤ۔ اور جب حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، وہاں سے حضرت حسین بھی روانہ ہو چکے تھے، خبر ملی کہ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب حضرت حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا لیکن مسلم کے بھائیوں نے انکار کر دیا، کہا ہمارا بھائی شہید ہوا ہے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین نے بھی حامی بھری اور واقع کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا اور وہی لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھے جو کل مسلم نے ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے۔ ایسے بے وفا، حضرت حسین نے کہا یہ خطوط میرے پاس آئے ہیں، یہ خط میرے پاس آئے ہیں، مجھے بتلاؤ یہ خط کس نے بھیجے تھے؟ کہا ہم نے بھیجے تھے، ہم سے غلطی ہو چکی تھی، ہم نے بھیجے تھے، ہم سے غلطی ہوئی۔ کہا ٹھیک ہے، غلطی ہو چکی تھی تو تم میرے ساتھ لڑنے کے لیے تو باہر نہ نکلتے، آج میرے ساتھ لڑنے کے لیے بھی نکلے ہو، ایسے بے وفا ہو۔ کہا مجھے سردار سے بات کرنی ہے، 3 شرطیں رکھی، 3 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط مجھے مکہ واپس روانہ کر دو۔ کہا تسلیم نہیں ہے، یہ شرط نہیں مانی جاتی۔ کہا دوسری شرط مجھے بارڈر پہ بھیج دو تاکہ میں کفار کے ساتھ لڑ کے شہید ہو جاؤں۔ کہا یہ بھی معلوم نہیں، یہ بھی تسلیم نہیں کی، ہم اس شرط سے بھی راضی نہیں۔ کہا تیسری شرط مجھے یزید کے ساتھ ملاقات کرنے دو، جو وہ مجھ پر فیصلہ کرے گا، مجھے راضی ہے۔ کہا یہ بھی قبول نہیں۔ اور جب جنگ شروع ہوئی، حضرت حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیجئے، ذاکر اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ عقیل کا بیٹا شہید ہوا، عبداللہ کے بیٹا شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا۔ کبھی ان سے پوچھو کہ علی المرتضیٰ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ علی المرتضیٰ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ حضرت حسین کے بھائیوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ حضرت حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یاد رکھو، دنیا کی کوئی بھی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے، ایک بھی کتاب جس میں واقعہ کربلا کا ذکر ہوا ہو اور اس میں حضرت علی کے بیٹوں کا نام نہ ہو، اس میں حضرت حسین کے بھائیوں کا نام نہ ہو، اس میں حضرت حسن کے بیٹوں کا نام نہ ہو۔ اور یہ تاریخ کی کتابیں میری نہیں ہے، میرے مسلک کی نہیں ہے، بلکہ تمہارے مسلک کی کتاب ہے۔ بلکہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تمہارے مسلک کی کتابیں ہیں، واقعہ کربلا کا ذکر ہو اور حضرت حسین کے بیٹوں کا نام نہ ہو، حضرت علی کے بیٹوں کا نام نہ ہو، حضرت حسین کے بیٹوں کا نام نہ ہو۔ ذاکر کیوں نہیں بیان کرتا ہے؟ ذاکر اپنی مجلسوں میں کیوں نہیں بیان کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کا بیٹا جو حضرت حسین کے دفاع میں سب سے پہلے جو شہید ہوا، اس کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، اس کے بعد جو شہید ہوا اس کا نام عمر تھا،
اس کے بعد جو شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا. حضرت حسن کے بیٹے کا نام جب سب سے پہلے شہید ہوا اس کے بیٹے کا نام حضرت ابو بکر تھا. ذاکر کو معلوم ہے اگر میں نے یہ نام لیے تو مجھ سے پوچھا جائے گا تو تم تو کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر تمہارے دشمن ہیں. مجھے بتلاؤ کبھی کسی نے اپنے دشمنوں کے نام پہ بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے؟ اپنے محبوب کے نام پہ نام رکھتا ہے. مجھے کسی سے محبت ہے تو میں اس کے اپنے بیٹوں کا نام اس کے نام پہ رکھوں گا. اب ذاکر یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ سننے والے یہ پوچھیں گے کہ ابو بکر کہاں سے آ گیا، عمر کہاں سے آ گیا، عثمان کہاں سے آ گیا؟ یہ حضرت علی کے بیٹوں کا نام تھا. اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام کیوں رکھا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو حضرت ابو بکر سے محبت تھی. اب جب یہ واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں حضرت حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے اور زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے آخر میں بچ جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کے کربلا سے کوفہ کی گلیوں میں لے کے جایا جاتا ہے اور وہ یہ سنتے ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، عورتیں ماتم مچا رہی ہیں. اپنی بہن سے پوچھنے لگے بہن یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ بہن یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ بہن جواب نہیں دیتی ہے. وہاں کی ایک عورت وہ جواب دیتی ہے اے زین العابدین تیرے باپ کے قتل پہ رو رہے ہیں، تیرے باپ کے قتل پہ رو رہے ہیں. حضرت زین العابدین نے تاریخی الفاظ کہے، فرمایا من قتلہ اذن، مجھے بتلاؤ اگر یہ میرے باپ کی قتل میں رو رہے ہیں تو مجھے بتلاؤ تو میرے باپ کا قتل اور کس نے کیا ہے؟ میرے باپ کا قتل کس نے کیا؟ اگر ان کوفیوں نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ یہاں پہ یہ واقعہ کربلا میں الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر پر، عمر ابن خطاب پر، عثمان غنی پر، اور اپنے نام چھپا لیتے ہیں. ماتم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ قتل کرنے والے بھی ہم ہیں. ماتم اس لیے کرتے ہیں، قتل بھی خود کرتے ہیں، ماتم بھی خود کرتے ہیں. عجیب بات ہے. اور پھر الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ ابو بکر پر، عمر خطاب پر، عثمان غنی پر. اور یہ ہستیاں جن ہستیوں کے نام پہ علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا، یہ ہستیاں جن کے نام پہ حضرت حسین نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا. اور بات اپنی کتابوں کا نہیں کرتا، اپنی کتابوں کا نہیں کرتا. کیوں؟ اپنی کتابیں حجت نہیں ہیں، بات تمہاری ہی کتابوں کی ہے. اگر حوالہ غلط ہو تو آؤ مجھے پکڑ لینا، اور اگر حوالہ ٹھیک ہے تو اپنے عقائد کو بدلو. اور اپنے عقائد نہیں بدل سکتے تو اپنی کتابوں کو چلا دو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.